الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ساڑھے 10 بجے ہم نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ. اسرار صاحب نے یہی مجھے شیڈول دیا تھا اور جیسے آپ نے ابھی ذوق اظہار کیا ہے میرا خیال ہے کہ ہم 10:30 بھی نہیں 10:25 پہ دعا کر لیں. دل میں پڑھ لیں لیکن پڑھنا درود صاحب نے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اونچا پڑھیں یا سر جیسے دل کرے لیکن محبت سے پڑھنا ہے باادب طریقے سے پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ یا کرم آج کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. کرم آج نہیں میں دسنا کرم آج بال آئے بام آ گیا مطلب پتہ نہیں کہ وہ جیسے سامنے جو بارشاں ہون نا تے پانی تھلو چڑھ کے بالکل کنویں دے منہ تے نہیں آ جانا انے پانی بالکل اتے آ گیا تے تھلے ہوئے ڈونگا تے پانی بھرنا اوکھا نہ رسی بھی پاؤنی ڈول بھی پاؤنا زور بھی لاؤنا تے منہ تے آیا ہوئے تے میں ہتھے نال پہ بھرو. ہن توجہ کرنا وہ پانی جڑا منہ تے نہیں آوے نا اس آنن بے پانی بال آئے بام آ گیا. اتھے پانی نہیں اتھے رب کا کرم آج بال آئے بام اتھے تے بارش ہوئیاں تے تاں پانی اتے آئے نا. کرم کیوں رب نہ ایڈا سوکھا ہو گیا حاصل کرنا. اے دوسرے مصرے ہن سنو کرم آج بال آئے بام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا مجھے مل گئی ہے. سبحان اللہ دل چاک لو ثواب لب جانا بطور داد سبحان اللہ نہیں آکھنا بطور داد نہیں آکھنا رب دی حمد تے تسبیح سمجھ کے آکھنا سبحان اللہ. داد بھی شک نہ دیو توجہ پوری دیونی لفظاں تے غور کرنا.
مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ان کے منگتوں میں نام آ گیا کرم آج بالا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ کام آ گیا وسیلہ کام آ گیا ہے کرم آج بالا درودوں کی بارش ہے مقام پر درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالا مزہ جب ہے سرکار مزہ جب ہے سرکار محشر میں قید مزہ جب ہے سرکار محشر میں قید وہ دیکھو ہمارا ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالا خالق کائنات تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہدیہ درود و سلام بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم پیش کرنے تو بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یمین و یسار، میرے سردہ تاج، فکر رضا کے پاسبان، میرے مسلک اہل سنت کی جان، جمیع علماء کرام، بالخصوص فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید صفدر شاہ صاحب گیلانی زید شرف و اقبال، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب، مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ و مفتی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پیر شریف، عزیزم برادرم پیکر خلاص و محبت، خطیب عالمی اسلام جناب حضرت علامہ اسرار احمد چشتی صاحب، نقیب محفل محترم میاں غلام نصیر صاحب، انتظامیہ مسجد، انتظامیہ محفل، نام رہ گئے ہوں تو علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معذرت، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل پاک برادرم نے حکم فرمایا آپ حضرات کی خدمت حاضر ہیں۔ حمزہ آئی دے کچھ جملے چنگے لگے لیکن اسرار صاحب بناونے واسے انہوں نے والدین تو بعد قبلہ شاہ صاحب آپ دی خصوصی شفقت اور نگاہ رہی، پھر قبلہ مفتی صاحب جڑے باضابطہ اور باقاعدہ آپ دے اساتذہ وچ آپ دا شمار ہے، ہاں اصلی صحبت رہی ہے تے بھائی ہومنے دی حیثیت نہ کیونکہ اساں خطابت دسنے والا کوئی نہیں آیا، آپ خطیب بنے ہیں، اپنے تجربات ضروری نال شیئر کیتے ہیں، آپ حضرات کی خدمت حاضر ہیں، بلا تاخیر گفتگو نا آغاز جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی اس پوری نہ میں ترجمہ بھی کوئی نہیں کرنا تے پوری تے تقریر بھی کوئی نہیں کرنی، ایک کا لفظ ہے یا ایوہ النبی، اے لفظ ایک ہے پر اس وچ کردار چار، کتنے کردار ہیں؟ اے بولنے والی جڑی نہ مینڈ نہ میں کوئی سوال پوچھی یا ہاں نہ اس نے چھٹی کوئی نہیں، باقی میری تقریر تساں فل چھٹی، نہ داد دیو، نہ پیسے دیو، نہ ہاتھ کھڑے کرو، نہ میرے نال رل کے پڑھو، تساں فل چھٹی، میری طرفوں کوئی ڈیمانڈ نہیں، میں کوشش کرے ساں بھئی کوشش کرے ساں حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے ٹکڑے نہ صدقہ بھئی میں ان گفتگو کر کے اگاں ونجی بھئی ماں آکھنے نے لوڑ نہ پوے، تس دا اپنا دل کرے تو جڑی دل چ سبحان اللہ نکل کے آوے نا تے دلوں چ جڑا نعرہ نکل کے آوے یا دلوں جڑا پڑھنا چاہے اس نے چاس ہو رہے، لہٰذا میں وہ جڑی اوریجنل ہے نا میں اس واسے کوشش کرے نا پہلے یا ایہا النبی بظاہر لفظ ایک پر اس وچ کردار ماشاءاللہ کتنے کردار چار، کیڑے کیڑے یا نہ الگ کردار ہے، ایوہا نہ الگ ہے، الف لام نہ الگ ہے، لفظ نبی اس نہ الگ ہے، مطلب میں انہوں نے الگ الگ تو ساں کنڈیشن دسنا، یا اسی آہنے ہیں اوے زید، عرب آہنے یا زید، جوں کہیں صدنہ ہوئے مخاطب کرنا ہوئے اسی ندا واسے اوے نہ لفظ استعمال کرنے ہیں، عرب 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 یا نہ کردار وے مخاطب کرنا اپنے المتوجہ کرنا حرف ندا وے، ایوہا نہ کم کے وے، ایوہا اس نکھیڑے واسے آنا جساں صد ماری جساں آواز دیتی وہ مذکر ہے تا ایوہا آسی، مؤنث ہے تے ایتوہا آسی، ایوہا نا تے ایتوہا نا اے کردار ہے، اے نکھیڑا کرنا کہ جساں صد ماری اس نے جنس مذکر ہے یا مؤنث، ہن چونکہ ایتے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گل پی ہونی اس واسے لفظ یا تو بعد ایوہا آیا، دو ہو گئے، تیسرا وے الف لام، الف لام نہ کے کام ہے، میں مثال دینا میں اگر آکھاں بے میرے کول کتاب ہے دنیا تے کروڑاں کتاباں تے کوئی کتاب بھی مراد ہو سکنی جس سے میں صرف آکھاں میرے کول کتاب ہے، مثلا انگلش نہیں ہو سکنی، عربی نہیں ہو سکنی،
فارسی نہیں ہو سکنی، فرانسیسی ہو سکنی، رشین ہو سکنی، چائنیز ہو سکنی، ہندی ہو سکنی، بایو ہو سکنی، جغرافیہ ہو سکنی، فزکس ہو سکنی، کیمسٹری، میتھ، چونکہ دنیا تے کروڑاں کتاباں تے میں جسے آکھا میرے کول کتاب ہے تے کوئی کتاب بھی ہو سکنی، لیکن جسے میں آکھا میرے کول ال کتاب ہے تے نکھیڑا ہوئے نا، کیونکہ ال کتاب دنیا تے ہکا جڑی ساری کتاباں نہیں سردار ہے۔ 2001-2 چے ابن عساکر پشاوروں پچھی 86 جلدہ والی جڑی بعد اس زمانے وچ بھی انہوں دو جلدہ کر کے 34-35 جلدہ نہیں ویک بنائی، اس ٹائم اس نے 72,000 روپے قیمت ہے، ہن لکھ تو اتے یقیناً میں تو پچھی نہیں 2001 تو بعد اوہی جڑا پچھی گئی اوہی کافی ہو رہی ہے، بات ہلے تک تے شفی ہے تے ود دوبارہ اس کتاب نے بارے چ نہیں پوچھے ابھی اس نے ملک ہے، لیکن اگر اس ٹائم وہ 72,000 70-72,000 نہیں آئی تے بات ہون تسی اندازہ کرو، یعنی 97-98 جسے اصلی پھیرے شریف والی لائبریری چاہیے اس ٹائم میرے خیال ہے 56,000 نہیں آئی ابن عساکر پھیرے شریف لائبریری تے اون لکھ تو تے ہوئے 2 لاکھ نہیں ٹکی رہے، اساں محلے چ آ کے قرآن مجید 500 روپے نہ ہدیہ کر وینے، بظاہر قیمت ادھر 500 ہوئے ادھر لکھ تو تے، لیکن او کروڑ تے لگی ونجے، ال کتاب نہیں، ال کتاب ہوئے جڑا رب نہ قرآن ہے تے جڑی ساری کتاباں نہیں سردار ہے۔ مطلب کہ ہویا بھئی جتھے الف لام لگنا اس نہ کردار اے وے الف لام اے دسن آنا بھئی جس نال میں لگیاں اپنی جنس نی سردار بھی ہے تے اس جا کائنات جے دوسری ہے بھی کوئی نہیں۔ لفظ نبی تے رب الف لام لایا، مولا کیوں لائی؟ رب فرمایا نہ لائیاں تے نبی منڈا ایک ترین، یوسف جے سونے بھی منڈے نبین، داؤد جے مٹھی زبان آلے بھی منڈے نبین، سلیمان جے سکہ جمان آلے بھی منڈے نبین، تے ابراہیم جے اگی جے چھال مارنے آلے بھی منڈے نبین، وہ چھری تھلے لمحہ پمنے والے اسماعیل جے بھی تے منڈے نبی نا، کلیم اللہ بھی منڈے نبی، 1,24,000 الف لام نہ لائیاں، تسی سمجھو آپ پتہ نہیں رب جانے، رب حبرے انہاں نال گل پہ کرنا، الف لام اس واسے لائی، نبی سارے میرے لیکن گل انہاں دی نہ پہ کرنا، گل اس نہیں پہ کرنا جڑا نہ سارے نہ سردار۔ یا نہیں سمجھ آگے، ایوہا نہیں سمجھ آگی، الف لام نہیں سمجھ آگے، نہیں آئی بولے کوئی نو میں بات مڈو شروع کر دینا، آئیے سمجھ تے ہاں نہ آئی تو کرنی یہی کرمال۔ اچھا آگے لفظ نبی، میں حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ پڑھیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی طاہر القادری صاحب نے پڑھیا، اشرف علی تھانوی صاحب نبی نے جڑا معنی کیتا وہ بھی پڑھیا، فتح محمد جلندری صاحب جڑا ترجمہ کیتا وہ بھی پڑھیا، جڑے سعودیہ سی حاجی یا عمرے واسے جائیے تو تو مفت قرآن نہیں ترجمے والا دیں دے، وہ بھی میں ویکھیا، اکثر اہل سنت تو علاوہ انہاں یا ایوہ النبی دا معنی کیتا ہے نبی، نبی دا معنی کیا کیتا نے؟ نبی، مطلب لفظ نبی دا معنی بندہ کے وے ای انہاں کوئی نہیں لکھیا، نبی دے تھلے لفظ نبی لکھ چھوڑا، ہن نبی دا کوئی معنی میرا حسن ظن ہے بھئی شاید نبی دا معنی آمدہ نہ ہوئے تے تاں نہ نے لکھیا، لیکن میں لبدیاں جڑی عربان دی اپنی ڈکشنری نے ایک عربان چھاپی، جس طرح انگریزی دی ڈکشنری نہیں ہونی لفظ دے معنی ویکھنے، اس طرح عربان ڈکشنری چھاپی، المنجد اسے چونہ معنی لکھیا، اس تسلی نال بھئی چونکہ ساڑی نہیں، اے ڈکشنری امام احمد رضا دی نہیں، اے حضور ضیاء الامت دی نہیں، اے تاجدار گولڑا دی نہیں، اے عربان دی تے عربان سارے مننا، تے اسا گل تے او کرنی نا جنہاں سارے منن، جس تے اتفاق ہوئے، جتے جھگڑے کم ہومن یا ختم ہومن، اسی ایک جگہ تے آئیے، انہاں ترجمہ کے لکھیا نبی دا، انہاں معنی کیتا ان نبیو اے المخبر عن الغیب، نبی او ہونا جڑا غیب نہیں خبراں دینا۔ ہن میری تقریر اس غیب تے لیکن موضوع علم غیب نہیں، ہن میں تو ساں ایتھے موضوع سمجھائیں وقت اگاں ٹرنے، زبان میری سمجھ آنی پینی، پیرے رہے ہیں تو اڈے اڈی زبان آندی لیکن تھوڑا جگہ ٹوراں گا نا تے تاں وہ چڑھے گی پٹا کیونکہ وچ وچ لے جاندا تے وہ آ جائے گی انشاءاللہ واپس تے اے فی الحال وہ بابا جی والی گیبی سنو، توجہ سمجھ آنی بھی اچھا مقصد خالی سمجھ آنا، موضوع میرا علم غیب نہیں، موضوع یہ کچھ سکالر جڑے نا جنہوں کو صرف
پیسے نال سکالر بنے ہوئے، مطلب مال و دولت آ گیا، زیادہ دین علم، اکثر وہ بہ کے نا یہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں غیب تھا یا نہیں، بندہ ہنا نہیں، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا یہ نور بشر دے بارے چھاڑو کو پوچھا جائے گا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے سن نہیں ہے سن یا نہیں، پوچھا جائے گا۔ بھائی یہ موضوع نہیں ہے، جب اگلے جہان اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے، ہم سے پوچھا جائے گا، علماء وہ بتاتے نہیں، یہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ بھائی علماء کو آپ لوگ بتائیں گے کہ ہم نے کیا بتانا ہے؟ اب مستری کو بتاؤ، وہ کہے گا پیچھے اٹھ کے کھڑا ہو جائیے، تمہارا کام نہیں ہے۔ اب گاڑی والے مکینک کے پاس جائیں، وہ کہے گا پیچھے ہو جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ ایک مظلوم طبقہ ہمیں جس کا دل کرتا ہے وہ ہمیں آ کے ایڈوائز کرتا ہے کہ یہ بتاؤ، یہ نہ بتاؤ، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت نہیں۔ میں نے آج موضوع یہ رکھا ہے آپ کے سامنے، علم غیب نہیں، بلکہ موضوع یہ ہے کہ غیب، علم غیب ملت اسلامیہ کے لیے، اس ملت اسلامیہ کی ترقی اور عروج کے لیے، اور ہماری شرعی اعتبار سے علم غیب پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہن اس تے تھوڑی جی گل تساں میں بنیادی سمجھائے سا، وقت اگے اس تے دو ترے دلیل دے ساں، اتنے چ تک ایک تساں گل میلاد نہیں، کیونکہ میلاد نے بھی ذکر کرنا، یہ سارا خیر میلاد ہی ہے، سرور دو عالم کی عظمت بیان کرنا، لیکن اتنے اصلی تقریر مکمل ہوئے سی، اس واسطے میں کوشش کرے سا بھئی تسی جلدی جلدی سبق یاد کرنے آؤ تے جلدی جلدی چھٹی میڑ میں۔ ہجرت دی رات، سرور دو عالم اور حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہ چلے گئے، سویرے کافروں واسے مسئلہ بن گیا، کدھر گئے؟ اس زمانے چ ڈھونڈنے نا ایک طریقہ کھراڈو، تھوڑی زبان کھراڈو آندے، کھراڈو، انہاں کیا فلانا کھراڈو بلاؤ، نہیں، قریش دے سردار فلانا کھراڈو بلاؤ، میں کہا نہیں، میں کہا کیوں؟ انہاں کیا سرداراں کیا ہائی پروفائل کیسے تے کھراڈو بھی ہائی پروفائل ہونا چاہیے۔ کون؟ سراقہ، بلاؤ سراقہ ہے، بہت ڈیپ آدمی، سینسٹیو آدمی، بڑا پروفیشنل آدمی، آگئے سراقہ کھرا ڈھونڈیا، ڈھونڈ کے ٹریا، تسلی کی تھی، پھر نتیجہ دیتا اس کافران، اس کہا اے کھرا جا رہا، اے دو میں بندے جا رہے ہیں، اے کھرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا، اے کھرا حضرت ابو بکر صدیق نا، انہاں کہا تین کھرا لب لے، یہ تے گل سمجھ آمدی، لیکن ایک کنفرمیشن کنج ملی، با اے کھرا حضرت محمد اور اے حضرت ابو بکر نا، جڑا تو بیانا بھی یہ حضرت ابو بکر نہ حضرت محمد نہیں ہو سکتا، جڑا تو بیانا یہ حضرت محمد نہ یہ حضرت بکر نہیں ہو سکتا، اس کا نہیں ہو سکتا۔ انہاں کہا کہ میں، اس کہا میرے کو ثبوت ہے، انہاں کہا کہ اس کہا ایک کھرا نا، اس ویکو تسلسل نال اگے جا رہا، دوسرا کھرا وہ کدے اگے نکل جاندہ، کدے پچھا، کدے سجے، کدے کھبے، انہاں کہا اگے پیچھے سجے کھبے کدھا کھرا، اس کہا حضرت بکر صدیق نا، اس کہا سرور دو عالم اگے پیچھے نہیں جا سکتے، اس کہا نہیں جا سکتے، انہاں کہا کیوں؟ انہوں اس نے ذرا ڈیپ، یونیک، باریک ذہن اور سمجھداری ذرا چیک کرنا، اس کہا اے سرور دو عالمن اے جا رہے ہیں، خیال ابو بکر ہیں یا نا رضی اللہ عنہ کہ کوئی اگوں آ کے حملہ نہ کرے، لہٰذا اے پروانہ دوڑ کے اگے جاندہ، جو ہی اگے جاندے ہیں خیال آندہ کوئی پیچھوں نہ آ جائے پیچھے، پھر خیال آندہ کوئی ادھروں نہ آ جائے ادھر، وہ جڑے صدے پہ جاندے ہیں اے ون شمع محمد عربی تے جڑا گھمن گیریاں پہ ماردائے پروانہ صدیق اکبر ہے، بڑا تکڑے تو تکڑا کھرا ڈونا، روڈ تے آئے گا کھرا بھول جائے گا، نہیں لبدا روڈ تے، لیکن ادھا پروفیشنلزم چیک کرو، اے وٹیاں تے انہاں پہاڑاں دے پتھراں تے بھی اس کھرا نہیں چھوڑیا، اے سدھا غار تک گیا، اس کہا ایتھے تک کھرا آیا اگے کوئی نہیں، انہاں کہا اگا نہیں گیا تے سجے کھبے ویک، اس کہا سجے کھبے بھی نہیں، انہاں کہا پچھا تک، اس کہا پچھا بھی نہیں گیا، انہاں کہا گئے کدھر ہے، اس کہا سدھا کھرا غار ہے تے غار تے اگے جاڑا بدھا ہویا، نا کبوتری انڈے دیتے ہوئے، مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کافر بھی بڑے بڑے مکر کر دیں لیکن رب بھی اپنی تدبیراں جس ٹائم پہ خاندان جیسے
انہاں آخیا تو بندے دی گل کردا، اس غار تے پنچھی کوئی نہیں گیا، پرندہ کوئی نہیں گیا، ادھے نہیں غار چ نہیں گئے ہوئے۔ ہن اتھے سراقہ نو خیال آیا وہ بندے اے ڈھیر سارے دسنا میں اپڑاؤنا میں کھرا میں دسنا، انہاں سارے کسی تیر کسی تلوار رل کے مارنا معاذ اللہ، تے او جڑے اٹھاں دا انعام ہے او سارے چ ونڈی جانا، تے کیوں نہ میں ڈھونڈاں بھی کلا ماراں بھی کلا تے اٹھ بھی سارے میں کلے لواں۔ اس آخیا اتھے تک کھرا آیا میری ذمہ داری ہے، تسی جانو تے تہاڈا کام، اے سواری لے کے اس او علاقہ نہیں چھوڑیا، اینو کنفرم آ بکھورا اتھے تک آیا نا تے گمیا اتھے تے لبنا بھی مڑ کے اتھوں ہی۔ پھر وہ وقت آیا سرور دو عالم نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پہنچ گیا سراقہ کھرا ڈھونڈ کے، بڑا پروفیشنل ہے، اینی غلطی نہیں کرتا، اپڑ گیا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے، جس ٹائم پہنچیا اس تلوار چائی، تلوار چاہ کے جس ٹائم حملہ لگا نہ کرن، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتا زمین یا ارض خزی ہے، اور زمین پکڑ لے اس نو، تے زمین پکڑ لیا، زمین پکڑ لیا۔ پوچھو نا زمین کو کیوں پکڑے، اسا کیا حکم ہویا؟ میں کہا کدہ حکم ہوئی؟ اسا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہا سن مولیہ دن جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، تے تو منیا کیوں میں حکم؟ زمین آدھی حکم اودا منیا جاندہ جدے کوڑ پاور ہوئے، جدے کوڑ اتھارٹی ہوئے، اودا منیا جاندہ، میں منیا او دیا لتا سن گھوڑے سمیت زمین تے کافر پہ آندہ معافی دے دیو۔ سرور دو عالم فرمایا معافی سچے دلوں منگی دی، اس آکھا میں سچے دلوں پہ منگنا، فرمایا کوڑی پہ منگنا لیکن اسا نہ کدے نہیں کیتی۔ اے سیرت مصطفیٰ وے، ساڑی بھینا ساڑے بھرا ساڑے چاچے ساڑے مامے ساڑے چاچے مامے دے ساڑے بھوئے آکے نک رگڑا نسی آکھ دیا بڑے کوڑے ہیں، میں بڑا کوڑا بننا، میں کوئی نہیں ہوں معاف کرنا۔ کافر ہے، دشمن ہے، قاتل ہے، قتل کا ارادہ لے کر یہ بھی پتا ہے جھوٹی معافی مانگ رہا ہے، لیکن معاف کرنا یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ معاف کیتا، لتاں نکل آئیاں، موڑ تلوار صدی کیتی، سرور دو عالم دوبارہ حکم دیتا، زمین موڑ پھاد لیا، موڑ معافی منگی، موڑ سرور دو عالم معاف کیتا۔ اے انہاں ڈاڈیاں واسے جڑے آدھے نگے ایک باری معاف کر چھڑیا ہون میں کوئی نہیں ہوں کرنا، اور معافی جڑا جنی باری منگے، جدو معافی منگدا مطلب اس اپنی میں اپنی ینا اپنا تکبر اپنی وڈیائی ساری گما چھڑی، اگر دل چودے چ منافقت ہے او دا جواب اس دینا تو معاف کریں گا تینو سرور دو عالم دی سیرت دا ثواب ملے گا، تینو اجر دا ملے گا، تو نیمہ نہیں پمنا، تو معاف کر دیں گا رب تینو بلندیاں عطا کرے گا۔ دوجی باری معاف کیتا، موڑ لتا باہر نکلیاں تے پھر تلوار پکڑی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھڑو جا، تو لگاں بار بار حملہ کرن دی کوشش میں مارن، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں تو کلمہ پڑھ کر میرا صحابی بن چکا ہے۔ کیا مطلب؟ کلمہ ایمیں بندہ پڑھ لیندہ، ایمیں پڑھ لیندہ، وہ کلمہ پڑھنے واسے پہلے دلوں مننا پہندہ، دلوں مننا، کیونکہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، خالی زبانی والا کلمہ نہیں، دلوں مننا پہندہ۔ مطلب کیا کہ وقت آنے والا ہے تیرے دل میں بغض کی جگہ پہ میری محبت اور اسلام کی قدر ہوگی، پھر تجھے اسلام قبول کرنے کا خیال آئے گا۔ آخر تک اور تمام لوگوں کی توجہ چاہوں گا، جس کے دل میں اسلام لانے کا خیال آنا ہے وہ اپنے دل میں آنے والے اس خیال سے بے خبر ہے، مگر آمنہ کا لال بے خبر نہیں باخبر ہے۔ لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے، یہ غیب ہے لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے، تھوڑا سا آگے بڑھ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران فتح ہوا ہے، وہاں سے مال غنیمت آیا ہے، وہاں کا جو شہنشاہ ہے اس شہنشاہ کے سونے کے کنگن آئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں
کہ تو وہ کنگن ہاتھوں میں پہن کر مسکرا رہا ہے. یہ سارا علم غیب ہے، لیکن میرا موضوع اب آ رہا ہے. وقت گزر گیا، سراقہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوئے نہ تے جنگ کیویں ہوندی، ادھر کافر نے ادھر مسلمان، آمو سام آمنے سامنے آ کے تلوارہ ٹکراؤنیاں لڑنے. سراقہ انج کوئی نہیں سی لڑ. سراقہ نپڑی نے تلوار دو ہاتھاں نال تے لشکر وچ گھس جانا کافراں دے تے دو ہاتھاں نال کپ تے کپ نہ کافراں نو انج جویں آندے نا لم لا چھڈنی. انج حضرت سراقہ جدوں مڑ کے آنا سارے آکھنا سراقہ تین تے اسی بچپن دے جانتے ہیں، تو ایڈا دلیر کوئی نہ ہے. وہ ہون کے میں دلیر ہو گیا، انج نہ کریا کر، تین تلوار بھی ہون چلاونی نہیں آندی. تو ایڈا بڑا تکڑا کوئی تلوار باز بھی نہ ہو. وہ ساری زندگی تیری جنگت ہی نہیں، تو تک کھرے لیکدا رہا تے ہن دشمن دی صف وچ وڑ جانا. او سراقہ ماریا جاسے. حضرت سراقہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو، میں تلوار چلانا آج بھی اس طرح نہیں جانتا، میں تلوار کا ماہر آج بھی نہیں ہوں، میرے بازوؤں میں طاقت آج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کافروں کا لشکر نہیں، سارا عالم کفر مل کر بھی مجھے مار نہیں سکتا. کہا کیوں نہیں مار سکتا؟ کہا اس لیے کہ اہل ایران فتح نہیں نہ ہویا. میں ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لیکن نعرہ دوبارہ اینج نہیں مارنا. نعرہ مارنا تے نعرہ چکی آواز ہے نہیں، اچھی آواز آہنے مار. محمد کرم شاہ، پیر محمد کرم شاہ، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ گاج کے ٹل لا کے تاجدار ختم نبوت. نعرہ جدو بھی لاؤنا، جدو بھی لاؤنا انج لاؤنا، نہیں تے نعرہ نہیں لاؤنا، کیونکہ نعرہ آندے انہوں نے جڑا ہون تسی لائے. توجہ، انہاں کیا لے ایران فتح ہویا نہیں، اتھوں کنگن آئے نہیں، میں ہتھاں چے پائے نہیں، پا کے وت چھڑکائے نہیں. ہائے ہائے ہائے، قیامت آ سکدی، سونے دی گل تے غلط نہیں نہ ہو سکدی. ہون دسنا تسی، میں دس آیا اے جڑا سراقہ انہوں دے لشکر وچ وڑ کے پہ لڑدا، اے جرت، اے ہمت، اے کلیجہ سراقہ دا پہ لڑدا یا مصطفیٰ دا علم غیب پہ لڑدا؟ اے موضوع ہے، اے موضوع ہے کہ یہاں کون لڑ رہا ہے. ان کی جرت لڑ رہی ہے، ان کا فن لڑ رہا ہے، ان کا اسلحہ لڑ رہا ہے، ان کا کلیجہ نہیں، مصطفیٰ کا علم غیب لڑ رہا ہے. علم غیب فائدہ دے رہا ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کو لڑا رہا ہے یا نہیں؟ یہ پاور دے رہا ہے یا نہیں؟ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علم غیب دے بارے علم غیب تے تقریرہ سنو، کرو نہ کرو، عقیدہ رکھو نہ رکھو، فائدہ ہی کوئی نہیں. مسلمہ کذاب دے خلاف جنگ، ختم نبوت دی پہلی جنگ مسلمہ کذاب دے خلاف لشکر اسلام میں. پہلے مسلمہ کذاب دے لشکر آوی ہویا، بے شمار تعداد مسلمانہ دی شہید ہو گئی. پھر جڑے سالارن قافلہ اور پھر اگے جناب والا جمیں جمیں پلٹن بٹالین انہوں دے انچارجن ساریاں زین لڑاوا کی کریے. فیصلہ طے پایا، اے جنگ ملک فتح کرن والی جنگ نہیں، شہر فتح کرن والی جنگ نہیں، زمین دا ٹکڑا فتح کرن والی جنگ نہیں، اے ختم نبوت دی جنگ ہے. اگر ملک فتح کرنے دی جنگ ہوندی انج دے حالات ہو جاندے دے پیچھے ہٹ جاندے، پھر تکڑے ہو کے دوبارہ آ جاندے. اگر شہر فتح کرن دی جنگ ہوندی پیچھے ہٹ جاندے، پھر تکڑے ہو کے آ کے حملہ کر لیندے تے جت لیندے. اے ختم نبوت دی جنگ ہے، پیچھا نہیں ہٹنا. ایکا گل ہے، یا گردنا کٹا دمانگے یا ختم نبوت دی جنگ ادھے وچ فاتح قرار پاوانگے. مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت تے پیرا دمانگے
طے ہویا مسلمانہ پورے جذبے نال پھر حملہ کیتا اتنے نقصان تو بعد جدو مسلمہ قذاب دے لشکر نے ویکھیا اتنے شہداء دی تعداد اتنے مضبوط ساڑھے حملے تو بعد اے مسلمان دوڑ دے نہیں پے ہار مندے نہیں پے ادا مطلب ہے اج مر جان گے لیکن میدان چھوڑ کے نہیں بچن گے جدو پھر مسلمانوں نے حملہ کیتا تے انہوں دے پیر اکھڑ گئے کٹن لگ گئے سر تن تو جدا ہون لگ پے مرن لگ پے واصل جہنم ہون لگ پے شکست من لئی دوڑ گئے شہر دے اندر داخل ہوئے شہر دے گرد فصیلے دروازہ بند کر لیا لشکر اسلام آیا اگے دروازہ بند ہے دیواراں اچھیاں نے سارے لشکر اسلام دے سربراہ سوچ دے نے پہ فوجی دماغ کی کریے دیوار اچھی ہے چڑھیا نہیں جاندہ دروازہ مضبوط ہے کھولیا نہیں جاندہ واپس بھی نہیں جانا ختم نبوت منکر بھاج کے گئے ہوئے انہوں نے واصل جہنم کر کے دم لینا ہے لیکن انہوں کوئی ترکیب سمجھ نہیں پی آؤندی سراقہ مالک آ گئے سراقہ آگے عرض کر دینا میں تو انہوں تجویز دینا ہوں انہوں سردار نے کیا انہوں کیا سراقہ تیرے واسطہ کام نہیں اے تیری فیلڈ نہیں تو میں کھوریاں والا ساری زندگی تیرے کھوریاں دے او تیرا پروفیشن ہے تیری فیلڈ ہوئے جنگاں لڑن دے بارے تینوں نہیں بتا آپ بولے آپ نے عرض کی تھی جناب والا سنو تے صحیح تجویز انہاں کہا چل 10 سراقہ کی تجویز ہے حضرت سراقہ بولے لکڑیاں لے لو انہاں لکڑیاں نو اکٹھا کر لو پھر انہاں لکڑیاں نو آپس بن لو رسی دے نال پھر اتے میں نو بٹھا دیو پھر نیزیاں دے نال اتے چاہو اٹھان دے جاؤ میں اتے دیوار تے ٹر جاواں گا جڑے بندے دیوار اتے آون گے انہاں نو میں قتل کر دواں گا پھر اندر اتر جاواں گا جڑے دروازے دے محافظ کھلوتے ہونے نے انہاں نو میں قتل کر دواں گا پھر میں دروازہ کھول دواں گا تسی اندر آ جانا شہر فتح ہو جائے گا واصل جہنم ہو جان گے جدو تجویز سنی سارے نے دن آکھیا سراقہ اسے واسیانیاں جنگا لڑنا دیرا کام نہیں او سراقہ جدو تینوں اتے اٹھاواں گے او جڑے محافظ کھلوتے او تو تیر نہیں مارن گے حضرت سراقہ نے فرمایا تیر مارن گے انہاں کہا تیری تجویز ختم ہو جائے گی مطلب تیر لگے تو مر جائیں گا اتے کس طرح جائیں گا حضرت سراقہ نے فرمایا تیر مارن گے پر میں مرنا کوئی نہیں انہاں کہا چل بچ جائیں گا دیوار تے جائیں گا تو کلا ہوئیں گا او زیادہ تعداد چومن گے او تینوں مار چھڑن گے آپ نے فرمایا ہیلا کرن گے پر میں مرنا کوئی نہیں انہاں کہا چل اتھوں بھی بچ جائیں گا جدو اندر اتر کے جائیں گا رب جانے دروازے تے 50 بندہ محافظ کھلوتا ہے 100 کھلوتا ہے 200 کھلوتا ہے تو کلا ہوئیں گا کہ میں دروازہ کھولیں گا ماریا جائیں گا آپ نے فرمایا باہمیں 50 من باہمیں 100 من باہمیں 200 من باہمیں 2000 من میں مرنا کوئی نہیں اے سراقہ مرنا کیوں نہیں حضرت سراقہ فرمانے نے ایران فتح ہویا نہیں اتھوں کنگن آئے نہیں میں ہتھاں چے پائے نہیں قیامت آ سکتی ہے لیکن سراقہ نو یہ مار نہیں سکتے اتوں تک نہیں مار سکتے کون لڑ رہا ہے سراقہ کی ہمت سراقہ کی جرت لشکر اسلام کی تعداد لشکر اسلام کا اسلحہ لڑ رہا ہے یا کملی والے کا علم غیب لڑ رہا ہے اے سراقہ یہ جرت اور طاقت کہاں سے آئی ہے جواب ملتا ہے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون بالکل بھی منت اور درخواست نہیں اپنی مرضی کے ساتھ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون کون دیتا دینے کو چاہیے دینے والا ہے
سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ماشاءاللہ دینے والا نبی سب سے ماشاءاللہ سونے رڑ گئے ہو سب سے سب سے بالا بھی سب سے حضرت آدم تاجدار، حضرت نوح تاجدار، شیس تاجدار، ابراہیم تاجدار، اسماعیل تاجدار، اسحاق تاجدار، امنون تاجدار، تانوخ تاجدار، کمبیر تاجدار، حضرت یوسف، یعقوب، ایوب تاجدار، حضرت داؤد و سلیمان تاجدار، حضرت کلیم اللہ اور روح اللہ تاجدار، پر تاجدار ران کا ماشاءاللہ تاجدار ران کا بھی تاجدار مسلم شریف کی حدیث سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر صحابہ موجود امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ یا رسول اللہ فرمایا ایک دن آئے گا قصر ابید فتح ہوئے گا دھیان کرو بھائی کیڑی تھا قصر ابید کیڑی ابید ادھا پنجابی مانا اردو مانا انگلش ترجمہ وائٹ ہاؤس اس زمانے کا سپر پاور کنٹری آف دی ورلڈ ایران اور ان کا ہیڈ کوارٹر کیپٹل قصر ابید سپر پاور کا سرور دو عالم نے فرمایا قصر ابید فتح ہوئے گا کہ میری امت دی چھوٹی جماعت عطا کرے گی شاباش امت چھوٹی جماعت فتح کرے گی صحابہ خوش ہوئے سرور دو عالم نے رنگ دیا صحابہ دی خوشی دیا صحابہ کے درمیان اور حال دسانے اور جمعہ ہوئے گا صحابہ اور خوش ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ فرمایا دن جمعہ دا ہوئے گا کہ اس لشکر امیر سلمان فارسی ہوئے گا صحابہ اور خوش ہوئے کملی والے نے فرمایا قصر ابید گنبد ابید گنبد چڑھ کے اذان سلمان فارسی دے گا حضرت سلمان فارسی نے جدو کلمہ پڑھا عمر 225 سال کتنی 200 طویل العمر مصطفیٰ بچ حضرت سلمان فارسی 225 سال عمر پھر کئی سال گزر گئے سرور دو عالم نے کوئی پھر کئی سال گزر گئے سرور دو عالم پردہ آ گئے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر آیا پھر کئی سال گزر گئے لشکر اسلام پوری دنیا سے پیغمبر آئے آج لگوال فتح ہو رہے آئے آج بیہ فتح ہو رہے آئے آج بلوال فتح ہو رہے آئے آج میانی فتح ہو رہے آئے ہر پاس لشکر اسلام دھار بیٹھی ہوئی ہے
میانی بتایا چلو بھائی اتنے سارے دی ضرورت نہیں، اتنے سپاہی تھے رہ جاؤ، بعد ادھر منڈی والے لشکر جاؤ، ایسے گودے ڈور جاؤ، خوش آباد آپ لشکر شام پھیل رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی پہچانے نے تعداد تھوڑی سی بنیاں دی، آپ دریا دجلہ دے دیارے آرام فرمایا، گھوڑیاں دیاں کاٹھیاں لا دیو، آرام کرو، پانی پیو، گھوڑیاں نو پلاؤ، آرام کر کے پھر جاواں گے۔ گھوڑے دیا کاٹھیاں اتر گئیاں، حضرت سلمان فارسی چل لیتے، سامنے نظر پئی دریا تو پارے کبا دیے، سفید جمال نظر آیا، کئی سال گزر گئے ہیں اس گل نو۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یار ایک بڑی تھان ہے، جناب کس ابھی دے بابا اٹھیا، آئی 100 سال دل لگ بھگ بابے دی عمرے، لیکن جس دل دی گل سنی اس دن دا کمر نمی طاقت آ گئی۔ بابا اور آپ نے فرمایا دے جی جناب دے، آپ نے فرمایا آج دن کیے جناب، آج دن جمعہ بندے گنوں میں، بندے گنوں دے بندے 60 نکل آئے، 60 بندے آگے جناب کیوں پوچھ دے، آپ نے فرمایا گھوڑیاں دے کاٹ کیوں جناب کی کرنا ہے، فرمایا کمر ابیت سپر پاور کنٹری آف دی ورلڈ، او دا کیپٹل فتح کرنا ہے، ہیڈ کوارٹر فتح کرنا ہے۔ انہاں کہا سلیمان آج تعداد تھوڑی ہے، جو تعداد ہونے والی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، اس بڑے لشکر کا فتح نہیں ہونا، چھوٹی جماعت نے فتح کرنا ہے، بندے کافی نے، بندے تعداد کافی ہے، دن بھی جمعہ دا ہے۔ انہاں کیا سلمان رک جاؤ، نقصان کرا بمیں گا، ویکھتے صحیح دریا دا پانی آر پار چڑھیا ہویا ہے، دریا پار نہیں جان دے گا۔ حضرت سلمان نے فرمایا او بیلیو تسی دریا دی گل کر دے ہو، آج سمندر بھی رستے سے آ جائے۔ سلیمان فارسی پیچھا کون لڑ رہا ہے؟ اسلحہ لڑ رہا ہے، تعداد لڑ رہی ہے، لشکر کی تعداد لڑ رہی ہے، بڑا لشکر لڑ رہا ہے، کوئی جنگی چال لڑ رہی ہے، یا آمنہ کے لال کا علم غیب لڑ رہا ہے۔ فرمایا آ جاؤ، کہہ کہ حضرت سلمان نے فرمایا میں چلے آجے، جنہیں آنا آ جاؤ۔ حضرت سلمان نے گھوڑا دوڑایا، دریا چے چھلانگ لگائی، اگے اگے سلیمان پیچھو 60 دے 60 جام باز آ گئے۔ جدو محل دے قریب آئے انہوں تو تیر برسائے، تیر لگ گئے، زخمی ہو گئے۔ ہاں سلیمان کی کریے، فرمایا پیچھا آ جاؤ، آ گئے، ہون کی کریے، فرمایا تیر کٹو، کٹ لے، ہون کی کریے، فرمایا پٹیاں بنو، بن لیاں، ہون کی کریے، فرمایا اٹھو پھر حملہ کریے۔ سلیمان تعداد بھی تھوڑی ہے، زخمی میاں، آپ نے فرمایا آج پیچھا نہیں ہٹنا، تو انہوں پتہ نہیں قیامت آ سکتی ہے، نبیان دے سردار دی کال غلط نہیں ہو سکتی۔ ہون پھر جدوں اے دوڑے نا، ہون محل والیاں اپنی پہ گئی، انہاں آکھیا اے 60 نہیں نے، کوئی مسلمانہ دی وڈی چال ہے، ورنہ 60 بندیاں نال کدی جرت قصر ابیت حملہ کر دے۔ مسلمانہ کو وڈی گیم چلائی ہوئی ہے، پتہ تاں لگے گا، ہر پاسوں آ جان گے، سارے مارے جاواں گے، ہون مسلمانہ چھڑنا کوئی نہیں۔ چلو دوڑ کے اپنی جان بچائیے، اپنے آپ دوڑن لگ پہ۔ 250 سال دا بابا جا کے لات مار کے عالم کفر دی طاقت دے مرکز دا دروازہ کھولے آؤ۔ ہم اس قوم کے ٹیکس سے بننے والے ہمارے ایوان، جن کو لاتے مار کر کھولنے والی رنڈیاں یہاں آ گئیں، تو کہتا ہے علماء کا سیاست سے کیا کام؟ بھائیا نہیں تھا، ہم نے تجھے یہ مقدس ایوان سونپے تھے، لیکن تم نے
بد کردار لوگوں کے حوالے کر دیے. اور ان ایوانوں کے دروازے یوں نہیں کھولے جاتے، عالم کفر کے دروازے یوں کھولے جاتے ہیں جیسے سلیمان نے کھولا ہے. دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے، وہ بھاگ رہے ہیں. حضرت سلمان نے فرمایا کوئی بھی بھجن نہ پائے، پکڑ لو انہوں، گردنہ قلم کر دیو انہاں دیاں. سارے جنے لگ گئے تے سارے ویکھیا سلیمان وچوں وچوں پوڑیاں پہ چڑھ دے نے. انہاں کہا یا سلیمان سانو ادھر لا کے آپ کدھر جا رہے ہو؟ فرما میں گنبد تے چڑھ کے اذان پڑھنی. سلیمان جرت کدھروں آئیے، طاقت کدھروں آئیے، پاور کدھروں آئیے؟ جواب ملتا ہے بٹ تی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹ کونین میں نعمت بٹتی ہے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول الگ الگ کافروں دا سردار ابو جہل. یاد رکھنا سردار عام بندہ نہیں، سارے چو عقل شعور پیسہ دولت سیانا چال باز. اگرچہ عقل پازیٹیو ہوئی یا نیگیٹیو تے سارے چو طاقت تے زورے آڑا جنا سردار کافروں دا سردار ابو جہل. کنے مارے آئے کہیں مارے ہیں جی؟ بچیاں بھی گل یاد ہے کہ بول دے بڑے بھی نہیں گئے. کنے مارے عمر کنی 12 سال 13 سال. تیری پتر کتنی عمر ہے؟ نیلی پاگ والے کنی عمر ہے؟ کھڑا ہوئے ادھر منہ کرے نسارے مڑ کے بہ جا. ایڈے بچے ابو جہل سردار مار سکتے؟ اسے سکول دی کتابیں پڑھیا کہ 8 تلوارا سن ٹوٹل. انہوں کول کی سی اور جویں عثمان نہیں ارطغرل غازی جب چھوٹا ہوندا تے وہ خنجر جب پایا ہوندا سی. اسلحہ ہے لیکن کمپلیٹ نہیں. جذبہ ہے، محبت رسول ہے. آ گئے جنگ پیڑی، وہ کئی جنگاں لڑے ہویا. دونوں بچے مارا کنج ماریا عقل نہیں مندی. دوسری حدیث اگلے دن
کل جنگ ہونی اثر دی نماز تو بعد سرور دو عالم میدان جنگ چاہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل اتنے اتبا ڈبے گا نشان لایا اتنے شہبہ ڈبے گا نشان لایا فرمایا اس جائی اتنے ابو جہل ڈبے گا نشان لایا اتنے ولید ڈبے گا نشان لایا اگلا دن آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے دونوں شہزادے میرے کول آئے آگے پوچھتے نے چاچا جی ذرا دسو تے صحیح ابو جہل کیڑا ہے کون ہے ابو جہل میں کہا تسی کی کرنا ہے کیسے ابو جہل کو بدلہ لینا ہے کدا بدلہ لینا ہے نبیوں دے سردار دا اسا سنے ہیں بڑے ظلم کیتے نے انہیں ساڑھے کملی والے آقا نال حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے خبردار دے نیڑے نہیں جانا چاچا جی کیوں نہیں جانا اس بڑیاں جنگاں لڑیاں ہوئیاں نے ڈیفینس بھی جاندا ہے اٹیک بھی جاندا ہے لڑنا جاندا ہے تلوار چلانا جاندا ہے ڈھال تے تلوار دے بار جھلنا بھی جاندا ہے ہر فن عرب تو واقف ہے تہاڈی جنگ بھی پیڑی ہے باواں چ زور بھی کوئی نہیں اسلحہ بھی تکڑا نہیں خبردار کدھر بھلیکھے نال نہیں جا ٹکرنا انہاں کہا چاچا جی یہ گل چھڈو اے تے دسو ہے کیڑا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نظر دوڑائی انہاں کہا او کھلوتا ہے کتھے کھلوتا ہے جتھے نشان لگے ہویا ہے ان دو بچوں کو جن کے پاس تجربہ بھی نہیں محبت رسول ہے بے شک ہے اور بے بہا ہے لیکن تجربہ کوئی نہیں جنگ بھی پہلی ہے عمر بھی یہ والی ہے طاقت بھی کوئی نہیں کس نے ٹکرایا ابو جہل سردار سے انہوں کو کون لڑ رہا ہے وہ دونوں جدو ویکھیا تے دوڑے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پکڑ لیا نہیں جانا کیوں نہیں جانا مارے جاؤ گے انہاں کیا چاچا چھاڑ ساڑی اباما کمزور جنگ پیڑی پر اے تے ویکھ اتھے ہی کھلوتا ہے جتھے کملی والے نے نشان لایا ہوئے کہاں سے ملی یہ ہمت کہا بٹے تی ہے کونین میں نعمت مرضی دی گل نے تقریر دا ٹائم مکمل ہو گیا بٹ تی ہے کونین میں نعمت رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لابسات عاریات پہنے ہوں گی کپڑے ننگی ہوں گی غیب کی خبر ہے نا قیامت کی نشانی میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی آپ ایمان نہیں رکھیں گے سرور دو عالم کے علم پر تو کیسے اس کا مقابلہ کریں گے جو آنے والے زمانوں میں یا موجودہ حالات میں جو ہمارے ساتھ ہم جن چیزوں کے شکار ہیں آج سے 50 سال پہلے یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھے جب یہ سنتے ہوں گے کہ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی تو یہ سوچتے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ کپڑے پہنے بھی ہوں گے اور پھر ننگی بھی ہوں گی آج آپ کے سامنے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نشانیاں بتائی ہوئی ہیں وہ غیب نہیں ہے اور اگر ایمان نہیں رکھیں گے تو مقابلہ کیسے کریں گے مطلب علم غیب پہ ایمان رکھنا یا نہ رکھنا یہ اتنا سمپل اور سادہ نہیں ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پہ ایمان رکھیں گے غزوہ ہند نے ہونا ہے نا حدیث ہے نا ہونا ہے تو یہ خبر غیب نہیں ہے ہونے سے پہلے بتائی ہوئی ہے سرور دو عالم ایمان نہیں ہوگا تو کیسے لڑیں گے دجال کے متعلق ساری چیزیں بتائی ہوئی نہیں اگر حضرت امام مہدی کے متعلق ساری چیزیں بتائی نہ ہوتی کتنے مہدیوں کا ظہور ہو چکا ہے ہم گمراہ ہو چکے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں اور وہ ساری نشانیاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی نہ بتائی ہوتی تو کتنے عیسیٰ بن چکے ہیں کتنوں نے دعویٰ کر لیا ہم گمراہ ہو جاتے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نہ ہوتا کہ اتنے جھوٹے قذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے ہمیں اگر پتہ نہ ہوتا تو ہم گمراہ نہ ہو جاتے تو قیامت تک علم مصطفیٰ پہ ایمان رکھنا یہ ہماری شرعی بھی ضرورت ہے ہماری ملت اسلامیہ کی ترقی اور عروج کے لیے بھی اس پہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے
میسج کیا ہے؟ کی ہو گیا؟ یہودی والی سارے پکی پی پکی ہے بچ بیمار بندے بھی تھوڑی تو کوئی گل نہیں ہو مرشد بیمار سخت کدوں دے بیٹھے ہو انہوں دی اجازت کے دے چلو ولادت دی رات وہی گل سنائی اگو بندہ ہی کوئی نہیں بولیا میں پوری تقریر چاہیا جی کسی نے بھی ادھر بولو سبحان اللہ کو ہاتھ کھڑے کرو اب سارے مل کر میرے ساتھ اب ادھر کو کسی نے اوکھا کیتا یہودی جڑے جڑے جا کے انہاں باقیاں نو بھی جگا انہاں کے آ جاؤ انہاں کا گیا انہاں کے اس لینگویج استاداں ڈنڈ گھتی ہوئی استاداں کھپ پائی ہوئی کرمالا نہ سوندا نہ سانو سون دیندا آؤ چلیے ذرا استاداں کول پوچھئے کی ہویا نے جدو آئے استاد جی کی ہویا نے اس آگیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھان تھان سوے کملی والا آ گیا تھان تھان ڈیلے گھٹ رکھنی تاکہ ماں انہوں نے بھی انداز ہوئے بھی ٹیمپرامنٹ کتنے پہنچے یا ٹمپریچر نہ کملی والا تھان تھان سوے ہو گیا کملی والا آ گیا تھان تھان میں پتہ لگیا ہے کنے دسیا نے ہو سکیا کسے بھی نہیں دسیا خواب آئی نے نہیں خواب بھی نہیں آئی پھر کمیں پتہ لگیا نے ہو سکیا ساڑیاں کتاباں چ لکھے ہوئے آئے جس رات نبیان دا سردار آئے گا اس رات رب ایک تارا تلو فرمائے گا او بیکھو تارا چڑھے ہویا یا نہیں انہاں کیا ساجی چڑھے ہویا ہے اس آگا جے تارا چڑھے ہویا ہے تے مان جاؤ کہ آج آیا سلطان عرب دا آج آیا سلطان عرب دا آج ماشاءاللہ آج آیا سلطان ماشاءاللہ آج آیا سلطان سلطان عرب دا آج آیا سلطان انہاں
انہاں کہ استاد جی خبراں بڑیاں پہ دیندے ہو تے دلیلاں نکیاں پہ دیندے ہو، اے کیڑی دلیل ہے تارا چڑھیا ہے تارا نہیں چڑھیا؟ نہیں لکھاں کروڑاں تارے روز چڑھدے نے ڈوبدے نے، سان پتہ کوئی نہیں، گل کوئی دسنیاں تے پکی دس۔ اس آکھیا اسے شہر وچ آیا ہے، اسے شہر وچ آیا ہے، آؤ پھر لینے آ پتہ کر لینے آ، جڑے گھر بچہ پیدا ہویا ہوئے گا میں ویکھاں گا، ویکھ کے تانوں دس داواں گا۔ اے نبیاں دا سردار ہے، انہاں کہ اگے آ جاؤ، سرگی دا ویلا ہے، یہودیاں دا عالم مکہ دے ایک سرے تو جا دروازہ کھڑکایا کون؟ میں یہودیاں دا عالم، خیر ہوئے کدھر آئے ہو؟ کوئی بچہ پیدا ہویا ہے؟ نہیں جی نہیں ساڑھے گھر نہیں پیدا ہویا۔ اگلا بوہا تکلیف دی معذرت، ہاں جی کون؟ میں یہودیاں دا عالم، پھر دا ہوندہ ہے بوہا کھڑکائی ہوندہ ہے، جے کسی آکھیا بچہ پیدا ہویا دکھاؤ ذرا، جو ہی بچہ بے گیا کہ نہیں لے جاؤ، پھر دیاں آن حضرت عبدالمطلب دا دروازہ کھڑکایا، کون ہے؟ میں یہودیاں دا عالم، کدھر آئے ہو؟ جناب والا کوئی بچہ پیدا ہویا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا جی رب نے کرم کمایا ہے، عبداللہ دے آمنہ دے گھر چان جیا پتر آیا ہے، بلکہ نہیں چان تو سونا پتر آیا ہے، لے آؤ حضرت عبدالمطلب سفید اونی لباس لپیٹے ہویا سرور دو عالم نو باہر آئے، اے بچہ ہے، یہودیاں دا عالم اگے ہویا، مکھ تو پلہ ہٹایا، مولانا طور نورانی فرماتے ہیں چلمن کو ہٹا دینا، بجلی سی گرا دینا، یہ حسن کی فطرت ہے، دیوانہ بنا دینا۔ اے دل یہ زمانے کی ایک ریت پرانی ہے، تو چاہنے والوں کو کینے کی سزا دینا، اور لبیک والے ہو سونے ہو، یہ اپنا وطیرہ ہے دریائے محبت میں، امید کی کشتی کو ساحل پہ جلا دینا۔ اے طور زمانہ بھی کیا خوب زمانہ تھا، انصاف کے طالب کا زنجیر ہلا دینا، جوں بدعا مکھڑا ویکھیا یہودیاں دے عالم نے تے بدعا مکھڑے دے حسن دے سمندر وچ ڈوب گیا ہے، جنہ ویکھیا کسی آکھیا واکسن من کلم ترکت تو آئی نہیں واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرہ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کسی ویکھیا دیا گیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کسی تک دیا گیا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ چھد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سوئے تجھ کو شہید سرا جانا، انفیت شم و سخا کایتم میں گیسوے پاکے ابر کرم برس نہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، البخر والا والموج تغا من بے کس طوفان ہو شربا منجدار میں ہوں بگڑی آیا مری نیا پار لگا جانا۔ حضرت علامہ اقبال نے بیکھے دے بولے لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے دیکھے آپ بولٹے فرماندے نے سینکڑوں آ کے رہے دل میں گماں ساری رات، سچ کہو تم نے گزاری ہے کہاں ساری رات، ہر نفس پر تیری آہٹ کا گماں ساری رات، دل رہا تیری جانب نگراں ساری رات، دو گھڑی بھی ہے غنیمت میرے گھر میں رکنا ورنہ میں کہاں آپ کہاں اور کہاں ساری رات۔ وہ ذرا دیر سے شام کو آ نکلے تھے جگمگاتا ہی رہا میرا مکان ساری رات۔ ایک سرائکی والے بابے نے ویکھیا اسا کیا ہسی تک کوئی شباب بچہا شور محفل نقاب بچہا لنگ دی لاشے دے تیرے لائی گئے حجے تے سونا حجاب بچہا۔ یہودیاں نے آکے استاد جی آندھے آؤ پہ میں ویکھاں گا تے دس دماں گا ویکھ لے آئی تے دس۔ پیرہ کو اسی بڑا کچھ سکھے خوش آمند وہ بندہ کرنا جساں جڑنا
مطلب کو غرض یا لالچ ہوئے اللہ دی قسم ٹکا لالچ نہیں لیکن خوش آمد نہیں سچی گل پہ کر اتنے نہ ویک کیوں جی نہ ورنہ تسی گڑا یا میری کنڈیشن ویک نہ ہے بھی تقریر والی ایک استاد آ گئے نہ کوئی پیر آ کے بہ رہے ہیں میں ٹھیک ہو گیا ہوں کر کے ان سے تقریر خیر انہاں آکھیا استاد جی کو گل دسنی آئی اس آکھیا موڈیاں تو کپڑا ہٹاؤ ہٹایا مورے نبوت نگاہ پئی غش کھا کے ڈٹھا تے بے ہوش ہو گیا جدوں ہوش آیا انہاں آکھیا اے استاد کیوں بے ہوش ہو گیا ہے اس آکھیا آج آیا سلطان یا رب دا آج میلاد مناتے ہیں ہمارے آقا خوش ہوں گے اس لیے مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ کوئی اور مقصد ہوتا اس لیے مناتے ہیں تو ایک دن سال میں خوش کرنا چاہیے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی بیٹا بہت ضروری بات کوئی رہ گئی ہے تو 5-7 منٹ ہیں باہر جا کے کر لینا listen to me carefully sir سیانا نہ بن میں تیرے نال وڈا تیرے نال بہتا سیانا توجہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک 5 وقتہ نماز پڑھیں گے تو سرکار دو عالم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی یا نہیں ہماری طرف سے پہنچے گی تو پھر انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ٹھنڈک کس کی طرف سے آ رہی ہے پتہ ہوگا نا کہ اس ٹھنڈک کا سبب کون ہے میرا کون سا غلام ہے میرا کون سا غلام ہے اور پھر ان کی توجہ ہوگی نا ہماری طرف اور ہم تو دعا بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ساتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ بھی پڑھتے ہیں درود بھی پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں اور پھر جب دعا مانگتے ہیں تو سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں پھر آقا کی بارگاہ میں تو وہ ٹھنڈک کے علاوہ یہ اجر بھی روزانہ ادھر اس بارگاہ میں پہنچتا ہے مفتی شفیع دیوبندی ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے معارف الحدیث اس میں انہوں نے درود شریف کا ایک باب لکھا ہے اور اس باب کا درود شریف کا جہاں پہ اختتام کیا ہے نا بہت ساری حدیثیں لکھنے کے بعد یہ دیوبندی ہیں مفتی شفیع صاحب بہت ساری حدیثیں لکھنے کے بعد جب اختتام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم 1 بار پڑھیں 1000 بار پڑھیں 1,00,000 بار پڑھیں کروڑ بار پڑھیں درود مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو ایک بار ان کی طرف سے جواب آ جائے میرے غلام تم پہ بھی سلام ہو یہ کہہ کر انہوں نے لکھا اس لیے میں تو درود پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے میرے پاس ہے موجود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو ایک بار ادھر سے توجہ ہو جائے کون سے دنیا کے سہارے کی ضرورت باقی رہ جائے گی نہ دنیا میں کسی سہارے کی ضرورت ہے نہ قبر و حشر میں کسی اور سہارے کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ہو پڑھیں گے اے تے وہ بولے ہو نا جڑے اگے بھی آندے ہو آج جڑی نمی ٹیم میلاد ہوتے آئی پئی انہاں نال گل ہے آئیں گے جو آج میلاد میں آئیں نماز کی سارے پڑھا کریں گے
نماز پڑھا کریں. نماز فکر و خیال کو پاکیزہ کرتی ہے. نماز آپ کی نگاہ اور زبان کو پاکیزہ کرتی ہے. نماز آپ کی بصارتوں سماعتوں کو پاکیزہ کرتی ہے. نماز آپ کے اٹھنے والے قدم کی سمت کا تعین درست کرتی ہے. نماز آپ کے ہاتھوں کو برائی اور بے حیائی کی طرف بڑھنے سے روکتی ہے. نگاہ کو جہاں سے منع کی گئی ایسی جگہ کی طرف اٹھنے سے روکتی ہے. بے حیائی حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کھروٹا سیدہ میں یہ سوال ہوا تھا. سیالکوٹ کا ایک بڑا مشہور و معروف قصبہ ہے, وہاں یہ سوال ہوا تھا. آپ نے خطبہ واز فرمایا حضور سیدی حضور ضیاء الامت کہ جناب نماز تو میں پڑھتا ہوں لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو آپ نے فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد اگر بے حیائی اور برے کاموں سے روک رہا ہے تو سمجھ تیری قبول ہو رہی ہے, اور نماز بھی پڑھتا جاتا ہے اور بے حیائی اور برے کام بھی کرتا جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ تیری نمازیں قبول نہیں ہو رہی, کیونکہ نماز کا کام ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکنا. ہمارے معاشرے کی گندگیوں کو پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ بنانا ہے تو ہم سب کو نمازی بننا ہوگا. اپنے گھرانے کے افراد جتنے بھی ہیں مرد و خواتین بچے انہیں نمازی بنانا ہوگا. اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کر ان پہ جن جن پر ہم نگران ہیں ان سے یہ عمل کروانا ہوگا, تو پھر ہمارا یہ معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بن سکتا ہے. ہماری نسلیں پاکیزہ ہو سکتی ہیں, ہم کامیابی اور عروج کی طرف بڑھ سکتے ہیں. کوئی لفظ کوئی جملہ کسی کی طبیعت پہ ناگوار گزرا ہو, معذرت. واخر دعوانا